अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहाँ की एपिसोड 59 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। जावियार ने धीमी आवाज में उसे घूरते हुए कहा तो आलियान अपने माथे पर नन्हा सा बल डाल गया। हाथ भी लगाया ना मुझे तो मैं अपने मान से आपकी कंप्लेन कर दूंगा। पुलिसमैन है वो फखर से अपनी शर्ट के कॉलर अकड़ाते हुए बोला। तो जावियार ने दांत भींचे इस नन्हे फसाद को देखा। जब दादो जो पीछे सब सुनती हुई आ रही थी, उन्होंने पीछे से आते जावियार का कान पकड़कर मरोड़ा। उफ, दादो क्या कर रही हैं बच्चे के सामने? जावियार ने तकलीफ से कराहते हुए अपना कान छुड़वाया तो दादो ने उसे बख्शा और आलियान के बाल सहलाए प्यार से। तू क्या कर रहा था खोते? बच्चे को धमकियां दे रहा था। शर्म नहीं आती तुझे? खड़ूस कहीं के। अपनी उम्र के लोगों को दिखाता ये रोब, क्या ये काफी नहीं है जो अब बच्चे को भी डरा रहा है? दादो ने उसे घूरते हुए झाड़ पिलाई तो वो मुंह बनाते आलियान को गुस्से से घूरने लगा, जो दादो को देखते रूहानसा सा मुंह बना गया था। और तू कल रात कहाँ था? अभी मीर ने मुझे फोन पर सब बताया। तुझे शर्म नहीं आती? बीवी को नजरअंदाज करता है खुदे। दादो ने अभी भी उसकी जान खलासी नहीं की थी। जावियार ने अलमीर को दिल ही दिल में कई सलवातों से नवाजा था। बिल्कुल ठीक मारा था मैंने इसे, ये इसी के लायक है। जावियार हल्की आवाज में बुड़बुड़ाया था, जबकि आली तो मुंह पर हाथ रखे हंस रहा था, जो जावियार के नजर पड़ते ही दांत अंदर कर गया। दादो, आंटी, मैं हानम के पास जा रहा हूँ। आलियान कुर्सी से छलांग मारकर उतरते हुए बोला तो जावियार ने उसे घूरा। नहीं, मैं जा रहा हूँ उसके पास, तुम यहीं रुको। जावियार उसे देखते फौरन खड़ा हुआ था, जब उसी लम्हे वजाहत साहब उसे आते नजर आए, जिनके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि कुछ हुआ है। तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वजाहत साहब जावियार के करीब आते संजीदगी से बोले तो जावियार ने उनका चेहरा देख खामोशी से सरस बात में हिलाया और उनके पीछे उनके रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि आलियान पीछे से मौका मिलते फौरन हानम के कमरे की तरफ दौड़ा हुआ चला गया। ये सब क्या चटाहा है? अलमीर का दिमाग खराब है। कहाँ है वो इस वक्त? जावियार के कमरे में आते ही वो उस पर गरज पड़े थे कि जावियार खामोशी से नफी में सर हिलाता चेयर पर बैठ गया। डैड, उसकी कोई गलती नहीं है, वो बस मीडिया के ट्रैप में फंस गया था। मैंने सब रिमूव करवा दिया है अब, जावियार ने संजीदगी से कहा तो वजाहत साहब माथे पर बल डाले सर्द नजरों से उसे देखने लगे। तुमने रिमूव करवा दिया, और इन 10 से 15 मिनट में जितनी अवाम ने वो सब देखा है, क्या उन्हें भी इस दुनिया से रिमूव करवाओगे? वजाहत साहब की बुलंद आवाज पर वो मुंह फेर गया था। वो जानते थे इन्हें बहुत कम गुस्सा आता था, लेकिन जब भी आता था तो वो दोनों इसी तरह उनके आगे खामोश हो जाया करते थे। मुझे तुम्हारे इस ढीठ भाई की फिक्र नहीं है, बल्कि उस बच्ची की फिक्र है जिसका चेहरा मीडिया ने वाज़े तौर पर दिखाया है। कहाँ है वो बच्ची? किस हाल में है? कुछ पता है तुम दोनों को, या फिर अपने काम सुलझाने में लगे हो अभी तक? बस। वजाहत साहब का सर्द लहजा महसूस करते जावियार ने अलमीर को सलवातों से नवाजा था। वो एक बार आ जाए तो जावियार उसका दूसरा जबड़ा भी तोड़ दे। डैड, महरमा बिल्कुल ठीक है, अभी वो हॉस्पिटल में है, लेकिन जावियार अस्पताल का बताते लड़खड़ाया था, जबकि वजाहत साहब ने हैरत से उसे देखते उसकी बात काटी। ठीक है, और हॉस्पिटल में है? तुम्हारा दिमाग ठीक है या फिर बिजनेस करते करते उसका सत्यानाश हो गया है? हॉस्पिटल में क्यों है वो?
वजाहत साहब अब बरहम हुए थे कि जावियार ने आंखें कोफ्त से मीच कर खोली और फिर इन्हें पूरी बात बताता चला गया था कि किस तरह वो माही को बचाने गया था और फिर मीडिया ने क्या शो करवाया। वजाहत साहब हैरत से उसकी बात सुनते माथा मसलने लगे थे। उस लड़की को होश आया? अब कैसी है वो बच्ची? उन्होंने परेशानी से पूछा था तो जावियार ने नफी में सर हिलाया। अभी उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है डैड, अभी वो कुछ नहीं जानती। जावियार की बात पर उन्हें मजीद परेशानी हुई थी। वो अच्छी तरह जानते थे इस माशरे की नज़रों को, जहां लड़कों का गुनाह तो आसानी से भुला दिया जाता था, जबकि लड़की को उस वक्त तक टॉर्चर किया जाता था जब तक वो अपनी जान को ख़त्म ना कर दे। मीर आए तो उसे कहना फौरन मुझसे आकर मिले। वजाहत साहब ने संजीदगी से कहा तो वो सर अस्पात में हिला गया। जाओ तुम भी आराम करो। वो वजाहत साहब की सुनता थकन से चूर होते बदन को घसीटता वहां से चला गया था। पीछे वजाहत साहब ने उसकी पुश्त को पुरसोच नजरों से देखा था। आलियान हानम के साथ बैठा उसे अपने स्कूल की स्टोरीज सुना रहा था जब जावियार अपने कमरे में आया और सामने नजर आते मंजर को देख उसका खून खौल उठा था। उसके बेड पर चिप्स के ढेर पड़ा था और वो आलियान उससे चिपक कर बैठा उसे अपनी ना जाने कौन सी कहानियां सुना रहा था और वो मैडम बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। उसके अंदर आने का इन दोनों में से किसी ने नोटिस नहीं लिया था। जावियार तो जल भुनकर राख ही हो गया था। ओ हेलो, चलो बाहर, ये मेरा रूम है। जावियार ने सर्द आवाज में इस छोटे फितने को देखते हुए कहा था, जिसने उसे देख बुरा सा मुंह बनाते हानम को देखा जैसे और करो इस खड़ूस आदमी से शादी। हानम ने आलियान को देख कंधे उचकाए थे कि क्या करूं, प्यार में पड़ गई थी, वरना इन्हें और कौन मुंह लगाता। जावियार उनकी आंखों ही आंखों में होती बातें देख मजीद जल भुन गया। उसने आगे बढ़ते आलियान को अपनी गोद में लेते बिस्तर पर से उठाया था। अरे आप ये क्या कर रहे हैं, बच्चा है वो। हानम उसे इस बेदर्दी से पेश आते देख हैरत से बोलती उठी थी, जबकि आलियान बुरी तरह उसकी गोद में पैर चला रहा था और अपने हाथों को उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो बच्चा आखिर क्या ही कर लेता उस जलाद के सामने। दादो भी उनकी आवाज में उसके कमरे में आई थी। पकड़े इस छोटे पैकेट को, जब भी आता है मेरी बीवी पर कब्जा जमा लेता है। अब मैं आ गया हूं, इसे कहें दूर रहे मेरी बीवी से। जावियार ने आलियान को दादो की गोद में थमाते गुस्से से कहा था, जो खुद गहरी गहरी सांस लेता खूनख्वार नजरों से जावियार को देख रहा था। बेटा बच्चा है वो, दादो ने जावियार को समझाना चाहा था। तो मैं क्या करूं, ये बच्चा मेरी बीवी पर लाइन मारता है, इसे कहें लिमिट में रहा करे अपनी। जावियार ने संजीदगी से उसे घूरते हुए कहा तो हानम का हैरत से मुंह खुला था। उसने आलियान को देखा जो हानम को शिकायती नजरों से देख रहा था, जिसे देख उसने जावियार के पीछे से ही नफी में सर हिलाते उसे आंखों ही आंखों में सब्र करने को कहा। छोड़ूंगा नहीं मैं आपको कंची आंखों वाले जलाद, आलियान ने उसे घूरते हुए कहा तो जावियार ने संजीदगी से चेहरा मोड़ते हानम को देखा, जिसने उसे काफी कुछ बता दिया था उसके बारे में। हानम ने थूक निगलते नफी में सर हिलाया तो वो चेहरा मोड़ते आलियान को देखते तंसिया मुस्कुराता उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर गया था। दादो और आलियान का तो मुंह खुला रह गया था उसकी इस हरकत पर। छोड़ो बेटा, ये तो खोता है, इसकी बात का बुरा नहीं मानना। आ, मैं तुझे चॉकलेट दूंगी। दादो आलियान को बहलाते हुए अपने साथ ले गई थी।
جب وہ ان کی بات پر مسکراتا زور و شور سے سر اسبات میں ہلا گیا تھا۔ تم نے اس فتنے کو کیا کیا بتایا ہے؟ زاویار نے اب سکون سے اپنی ڈائی کو اتار کر صوفے پر پھینکتے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ خانم نے تھوک نکلا تھا، وہی جو آپ ہیں۔ یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ خانم نے اس کی کنچی آنکھوں میں دیکھ ماتھے پر ایک بل سجائے کہا تو زاویار نے سر اسبات میں ہلایا اور اپنا اوپری بٹن کھولتے اس نے خانم کو دیکھا، جس کی نظر بھی اس بٹن پر اٹکی تھی۔ اس کی پشت دیوار سے ٹکرائی تو اس نے ہوش میں آتے آنکھیں پھاڑے زاویار کو دیکھا، جو سنجیدگی سے اس کے ہونٹوں کے قریب اس ننھے سے دل کو دیکھ رہا تھا۔ خانم کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکی تھیں۔ اور جو یہ خوبصورت دل تمہارے نشیب و فراز میں چھپے ہیں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ زاویار نے سرگوشی نما لہجے میں اس کے کان کے قریب جھکتے کہا تو اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ اس نے چہرہ موڑ کر زاویار کو دیکھا، جو طنزیہ مسکراتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ وہ لڑکھڑا کر ابھی کچھ کہتی کہ زاویار نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا۔ شرم نامی شے زاویار سکندر کے لیے نہیں بنی سویٹ ہارٹ، اور جو چیز میری ہو اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ہر چیز پر میرا حق ہے، زاویار نے سرگوشی نما لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، لیکن نظریں کبھی بھٹکتے اپنی رکھی انگلی کے مقام پر جاتی تو کبھی اس دل پر، جبکہ خانم تیزی سے دھڑکتے دل کی رفتار پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی جو ناممکن سی لگ رہی تھی۔ وہ وصل کی رات تو یوں ہی گزر گئی، آج فرصت سے ان سیاہ ستاروں کی رنگت بدلوں گا، وہ بھاری آواز میں کہتا خانم کے ہوش اڑا گیا تھا، جو ایک نہیں پورے 7 ہیں۔ زاویار اس کے کان کے قریب جھکتے بامشکل اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ خانم کی حالت کا اندازہ وہ اس کے چہرے سے لگا گیا تھا۔ خانم کا تو دل جو کافی دیر سے تیز رفتار میں دھڑک رہا تھا، اب تو بالکل رک سا گیا تھا، جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ لمحے میں اسے پوری جان سے پیچھے دھکا دیتی دروازے کی طرف بھاگی تھی کہ زاویار نے کہکا لگاتے اس کی کلائی کو پکڑا تھا۔ میرے ناخن بہت بڑے ہیں، میں آپ کا منہ نوچ لوں گی، جلاد چھوڑیں مجھے۔ خانم اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتے اور آئی تھی، جبکہ زاویار لبوں کو دانتوں تلے دباتا ایک ہاتھ جیب میں پھنسائے اسے دیکھ رہا تھا، جو اپنی کلائی آزاد کروانے کے جتن کر رہی تھی۔ زاویار کے کھینچنے پر ایک جھٹکے میں اس کے سینے سے آ لگی۔ لائٹس آف، زاویار نے کمانڈ دیا تھا کہ پورے کمرے کی لائٹس آف ہو گئی تھیں۔ یہ اچھا نہیں کر رہے آپ، وہ زاویار کو اندھیرے میں ہی خود کے قریب آتے دیکھ بولی، جو اب اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ بعد میں سب اچھا لگے گا۔ زاویار کے جواب پر وہ سرخ ہوئی تھی۔ دادو کیا سوچیں گی؟ اس نے ایک اور جواز پیش کیا تھا، یہی کہ ان کا پوتا ان کی بہو سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ اس کا ہر جواز مٹا گیا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ اسے بستر پر لٹاتے اس پر جھکا تو وہ نم لہجے میں بولی، میں جانتا ہوں سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا تو وہ بند آنکھوں سے ہی ہلکا سا مسکرائی۔ وہ واقعی جلاد تھا جس کے چنگل میں خانم آفندی پھنس چکی تھی، اب آزادی ناممکن تھی۔ زرمان خان اور المیر اس وقت ہاسپٹل کے ہی کوریڈور میں موجود تھے۔ المیر ابھی اندر نہیں گیا تھا، نہ اس نے نور اور ماہی میں سے کسی کو دیکھا تھا۔ وہ پوری بات زرمان کو بتا چکا تھا اور اب وہ دونوں خاموشی سے کھڑے تھے۔ تم ٹینشن نہ لو، یہ سب کچھ اس نے صرف تمہیں ٹریپ کرنے کے لیے کیا تھا، اس کا مطلب ہے وہ کچھ بڑا کرنے والا ہے۔
اس نے تمہیں ماہی میں الجھایا اور پھر تم اسی وجہ سے اتنی ٹینشن میں پڑ گئے، لیکن اس نے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے یقیناً۔ زرمان خان پرسوچ لہجے میں بولتا، آخر میں المیر کو دیکھنے لگا، جو خود بھی اس کی بات پر اسے پریشان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس بار شہروز غازی کو کوئی نہیں بچا سکتا، وہ خود بھی نہیں۔ میں ہر راستہ بند کر دوں گا، اس بار وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ المیر چٹانی تاثرات لیے بولا تھا تو زرمان نے بھی سر اسبات میں ہلایا۔ میں نور اور ماہی کو ڈراپ کر کے آتا ہوں، زرمان کہتا اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب ماہی کے نام پر المیر کو دکھ ہوا تھا، وہ اس سے کبھی نظریں نہیں ملا سکے گا۔ اس کو اپنی حفاظت کا مان تھا المیر پر، جو شاید اب ٹوٹ چکا ہوگا۔ وہ اس کم عمری میں بدنام ہو گئی تھی، وہ ابھی تک جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ نہ جانے جب اسے پتا چلے گا تو وہ کیا کرے گی۔ شہروز غازی کو زمین میں گاڑنے کا ایک اور مقصد اسے نظر آ گیا تھا۔ اب وہ صرف ایک قانونی مجرم نہیں رہا تھا، اب اسے پکڑنا المیر کے لیے ہر حال میں ضروری ہو گیا تھا۔ عرشیہ آنکھیں بند کیے پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو نکلتے بالوں میں جذب ہو رہے تھے جب اچانک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ اس نے آنکھیں کھولتے پریشانی سے ڈرائیور کو دیکھا تھا، جو گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں میڈم، لگتا ہے کچھ مسئلہ ہوا ہے، اس آدمی نے پریشانی سے دیکھا، اور گاڑی سے باہر نکلتے وہ چیک کرنے لگا کہ آخر کیا خرابی ہے، جبکہ عرشیہ بھی گاڑی میں بیٹھی پریشانی سے ڈرائیور کو دیکھ رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، روڈ پر کم تعداد میں گاڑیاں چل رہی تھیں جب اچانک ایک گاڑی اس کے بالکل برابر میں آ کر رکی۔ اس نے چہرہ مڑ کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جہاں شیز مسکراتا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارے عرشیہ، تم یہاں اتنی صبح صبح؟ شیز نے مسکراتے پوچھا تو وہ ہوش میں آتی خاموشی سے صرف سر اسبات میں ہلا گئی۔ اس وقت وہ جس اذیت کا شکار تھی، کسی سے بھی کلام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن تم یہ کیب میں کیا کر رہی ہو؟ اپنی کار کہاں ہے؟ وہ انجان سا منہ بناتے ہوئے بولا تو عرشیہ نے سامنے ڈرائیور کو دیکھا، جو پچھلے 15 منٹ سے نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے مسٹر؟ عرشیہ نے ڈرائیور کو پکارتے کہا۔ اتنی دیر سے وہ انتظار کر رہی تھی، اس کی فلائٹ تھی جو کہ وہ کسی بھی حال میں مس نہیں کر سکتی تھی۔ میڈم سوری، کچھ بڑا فالٹ لگتا ہے، ڈرائیور نے ندامت سے کہا تو عرشیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ عرشی، میں ہوں نا، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، شیز نے اپنائیت سے کہا تو وہ اسے دیکھے گئی۔ یارم کا غصہ یاد آیا تھا، بے شک وہ یہاں نہیں تھا اور آگے شاید یہاں کبھی نہ ہو، لیکن اس کا نام تو اس کے ساتھ تھا جس کے ساتھ وہ کھلواڑ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سوچ میں تھی جسے دیکھ شیز کا خون کھولنے لگا، لیکن چہرے سے اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ واٹس رانگ ود یو؟ عرشیہ تمہارا دوست ہوں یار، کیا بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ شیز نے حیرت زدہ لہجے میں کہا تو وہ شرمندہ سی ہوئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، عرشیہ ندامت سے کہتی اس کی کار کا دروازہ کھولتے ایک لمحے کو سوچ میں پڑی، لیکن پھر سنجیدگی سے دروازہ کھولتی اس میں جا بیٹھی تو شیز زہر خند سا مسکراتا، نظریں ڈرائیور پر ٹکاتے 2 انگلیاں سر پر لے جاتے اسے وکٹری کا سائن دیتا گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ یارم سلطان غوری کہاں تھا؟ نہ ایسی جگہ ماروں گا جہاں تو تڑپتا رہ جائے گا لیکن پانی نصیب نہیں ہوگا۔ وہ تو صرف تیری محبت تھی، اس کے لیے تو ادھ مرا ہو گیا تھا، پھر یہ تو تیری بیوی تیری عزت ہے، تجھے تڑپا تڑپا کر نہ مارا تو شہروز غازی جیسا سفاک اور کوئی نہیں۔
وہ یارم کو ہی سوچ میں مخاطب کرتے بولا تھا۔ چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، آنکھوں میں وہی سفاکیت سمٹ آئی تھی کہ ہر شخص ان آنکھوں میں چھپی حیوانیت سے خوف کھاتا تھا۔ عرشیا، یارم سلطان کہاں جانا چاہو گی؟ وہ اس کی طرف چہرہ موڑتے نرم لہجے میں بولا تھا، لیکن چہرے پر کہیں بھی نرمی موجود نہیں تھی۔ ایئرپورٹ، عرشیا نے یک لفظی جواب بنا اسے دیکھے دیا، کیونکہ اگر دیکھ لیتی تو کم سے کم اس کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچنے کے ہر راستے کا اختتام یہی کر دیتی، لیکن شاید اب یہ نصیب میں نہ تھا۔ شز نے چہرہ موڑتے اپنی جیب سے رومال نکالا تھا جس میں کلوروفارم کافی مقدار میں موجود تھا۔ عرشیا آنکھیں بند کیے سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی، ذہن اور دل ہر چیز سے اب اچاٹ ہو چکا تھا۔ جب اسے کچھ عجیب سمیل محسوس ہوئی، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کرتی، لمحے کے 1000ویں حصے میں شز نے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا۔ وہ اچانک اپنے ہاتھ پیر چلانے لگی، لیکن شہروز غازی کی پکڑ کے آگے وہ نازک جان کہاں کوئی چیز تھی۔ چند لمحوں میں ہار مانتی وہ بے ہوش ہوئی تھی، جسے دیکھ شز کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ آئی تھی۔ گاڑی تیز رفتار سے آگے بڑھاتے وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہوا تھا۔ آج اس کے ہاتھ ایسی مچھلی لگی تھی جسے وہ سالوں سے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے بیٹھا تھا، لیکن آج وہ ایسے موڑ پر اس کے ہاتھ لگی تھی کہ اسے نوچنے میں شہروز غازی مسرور ہونے والا تھا۔ سالوں کا بدلہ اب جا کر پورا ہونے والا تھا۔ یارم نے گیٹ کے باہر ہی گاڑی پارک کی تھی جب وہ صبح صبح بھاگتا ہوا تیزی سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ آنی، جو ابھی ابھی کمرے سے باہر نکلی تھی روحا کے کمرے میں جانے کے لیے، وہ یارم کو ایسے بھاگتے ہوئے آتے دیکھ چونکی تھی۔ یارم بیٹا، کیا ہوا؟ ایسے کیوں؟ وہ ابھی کچھ کہتی کہ یارم نے انہیں بازوں سے تھاما تھا۔ عرشیا کہاں ہے؟ اس نے بوکھلاہٹ میں ان سے سوال کیا تھا۔ اوپر ہوگی بیٹا، اپنے کمرے میں ہی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں آنی، میں آتا ہوں۔ یارم اپنے روم کی طرف بھاگا تھا۔ وہاں پہنچتے اس نے چاروں طرف دیکھا، جہاں لائٹس آف تھیں۔ لائٹس آن کرتے اس نے کمرے کو دیکھا جو بالکل ایسا تھا جیسے یہاں کب سے کوئی نہ آیا ہو۔ وہ پول سائڈ پر دوڑا ہوا گیا تھا، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ یارم کو کچھ بہت برا کھٹکا تھا۔ اندر جاتے واپس اس نے اپنا پورا عالیشان کمرہ چھان مارا تھا، لیکن وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ صفیہ اسمارا، وہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دھاڑا تھا کہ میڈ بھاگی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ جی صاحب، صفیہ ڈر کر بولی تھی۔ یارم کے ایسے تاثرات دیکھ اسے خوف آیا تھا۔ عرشیا کہاں ہے؟ یارم نے دھاڑتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ وہ تو بوکھلاہٹ سے پیچھے ہوئی تھی۔ ثنا بیگم بھی اس کی دھاڑ پر اوپر آئی تھی۔ سر، ہمیں نہیں پتا، عرشیا میڈم تو صبح سے کمرے سے باہر نہیں آئیں۔ وہ روحان سے لہجے میں بولی تو ثنا بیگم نے بھی اسپات میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، عرشیا صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ ثنا بیگم نے بھی صفیہ کی حمایت کی تھی۔ یارم کا چہرہ سرخ ہوا تھا، غصے سے جسم میں شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ وہ کمرے میں گیا تھا، ایک نظر پورے کمرے کو دیکھا تھا جہاں کوئی نہیں تھا، جب اچانک اس کی نظر شیشے پر لگی چٹ پر پڑی تھی۔ وہ حیرت سے دھیمے قدم اٹھائے اس طرف بڑھا اور چٹ کو ہاتھ میں لیا تو اس میں لکھی تحریر پڑھتے یارم کا خون ابل اٹھا تھا۔ میں جا رہی ہوں، آپ سے دور، آپ کی زندگی سے دور۔ اچھی طرح سے جان گئی ہوں کہ زبردستی سے بنے رشتے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ عرشیا آپ سے دل و جان سے محبت کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ میری محبت میری سانس ٹوٹنے پر ہی ختم ہوگی، یہ وعدہ رہا آپ سے۔ یارم نے اس چٹ کو مٹھیوں میں ایسے بھینچا تھا جیسے اس مٹھی میں عرشیا کی گردن ہو۔
अर्शिया यारम सुल्तान, तुम कहीं नहीं जा सकती। मैंने तुमसे कहा था मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मेरा पागलपन देखोगी। आज तुम अच्छी तरह देखोगी यारम सुल्तान क्या शय है। यारम ने हुंकारते हुए कहा था। यकीनन अर्शिया यारम सुल्तान को अब कोई नहीं बचा सकता था।